ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلي مع القرآن والقرآن مع العلي. مؤمنین اکرام، ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت عالیہ میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں. پھر کچھ ناموں کی فہرست ہے، وہ آپ کے گوش گزار ہوں گے. یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت محمد وآل محمد کے طفیل انہیں ایثار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد والا سورۃ الفاتحہ محمد والا محمد میر احمد علی زوار مرحوم علیہ مقامہ، ابن میر شوکت علی زوار مرحوم، میر صابر علی زوار مرحوم علیہ مقامہ برکت و منورہ البانی انجمن معصومین و جان رضا، ابن میر احمد علی زوار مرحوم علیہ مقامہ، میر حسن علی زوار صاحب بیاض انجمن معصومین، ابن میر صابر علی زوار بانی انجمن معصومین، سیدہ طاہرہ محمود بنت سید زین العابدین نقوی، سید قائم محمود ابن سید زین العابدین نقوی، سید کاظم محمود ابن سید زین العابدین نقوی، حسینی بیگم زوجہ سید زین العابدین نقوی، سید نثار حسین رضوی ابن سید رضا حسین رضوی، سید اکبر حسین رضوی ابن سید نثار حسین رضوی، سید سجاد حسین رضوی ابن سید نثار حسین رضوی، سید زین العابدین نقوی ابن سید محمود حسین نقوی، آغا سید عیسیٰ موسوی شاہد آغا مرحوم علیہ مقامہ ابن آغا سید عباس موسوی، آغا سید اصغر علی موسوی شمیم آغا ابن آغا سید عباس موسوی، سید اصغر ہادی کیپٹن ہادی مرحوم علیہ مقامہ، آغا سید علی موسوی ابن آغا سید محمد علی، سید شاہ اسد اللہ حسین ابن سید شاہ عزیز پاشا، میر ممتاز علی ابن میر صادق علی، اشرف النساء بیگم زوجہ شیخ مجاور حسین، سید عسکری حسین ابن علی محمد نامی، سیدہ کبریٰ بیگم بنت سید غلام عباس، باقر علی عمران ابن محمد علی، آغا اکبر علی ابن آغا غلام حسین، سید اکبر مہدی عابدی ابن سید زوار حسین عابدی، سید طاہر مہدی عابدی ابن سید اکبر مہدی عابدی، سید محمد عباس مہدی ابن سید اکبر مہدی عابدی، سید مصطفیٰ مہدی عابدی ابن سید اکبر مہدی عابدی، میر صفدر علی خان رضوی ابن میر اسد علی خان رضوی، سید قیصر جہاں موسوی بنت سید نثار علی موسوی، کاظم علی ابن سعادت علی، سیدہ فاطمہ بنت سعادت علی اور ممتاز فاطمہ، اور تمام ناظرین اور حاضرین اور چینلز کے بانیان کے مرحومین کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ.
عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، محمد والے محمد کا واسطہ دیتے ہوئے، پروردگار یہ جو چینلز ہیں گلوبل معصومین اور نوجوانان حکومت والی شیعہ یوتھ، یہ بڑی خدمات ہیں، اور یہ دو چینلز میں جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، محمد والے محمد کے صدقے ان تمام کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں۔ یہ قرآن اور اہل بیت کے در کی خدمت ہے، ان کی خدمت کو امام زمانہ قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ پہلے جانتے ہیں کہ مسلسل یہ چینلز خدمت دین کرتے آ رہے ہیں، اور میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ مختلف علماء، خطبہ و ذاکرین اس مقام پر آ کر اہل بیت کے تعلیمات کو عام کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کی نشریت کرتے ہیں، اور قابل ذکر ہے چاہے باب الحوائج یا کہ معصومین مولانا امیر حسین علی رضوی صاحب جو کی خدمات ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور یقیناً مصروفیت ماہ سیام میں وہ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں مصروف ہے، لیکن جو سلسلہ بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کی نشریت ساری دنیا میں ہوئی ہے، یہ آل محمد کی عطا ہے، جن کے دل میں اللہ نے خدمت خلق کا جذبہ رکھا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ماہ سیام کا یہ مہینہ رمضان ہے، اسے اکثر لوگ کہتے ہیں رمضان، لیکن امام نے فرمایا نہیں، اسے رمضان نہ کہو، بلکہ کہو کہ ماہ سیام آیا، ماہ رمضان آیا، کیونکہ ادب اور احترام سے اس مہینے کا نام لینا ہے۔ جن کے جس مہینے کا نام امام نے ادب سے لینے کے لیے فرمایا ہے، اس مہینے کی برکتیں کیا ہوگی، اس مہینے کی رحمتیں کیا ہوگی، اس مہینے میں مغفرتیں کتنی ہوگی، یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جس کے قلب کو اپنی معرفت کے نور سے منور کرتا ہے، وہ یقیناً وہ آل محمد کی ولایت پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اور چونکہ تفسیر قرآن یہ جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، یہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ قوم جانے گی کہ آگے اس سے کتنے فیض حاصل ہوں گے۔ آج ایک ہی مقام سے بیٹھ کر کے علوم محمد والے محمد کو نشر دیا جا رہا ہے، کل کو عوام خود کہے گی واقعاً ان چینلز نے قرآن اور اہل بیت کی تعلیم میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، یہ اللہ کی اہل بیت کی عطا ہے۔ اور چونکہ ماہ سیام ہے، روزے کے متعلق اکثر و بیشتر یہی مانا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے اور یہی سمجھا بھی جاتا ہے کہ بھئی آپ روزہ ہے کہ کیا ہے روزہ، تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سحری کر لیا، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے افطار کر لیا، اور دن بھر کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں، بس ہو گیا روزہ۔ لیکن امام نے کہا ایسے کو روزہ نہیں کہتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا سیام کے جو آیت ہے علیکم السلام، اس کی تفسیر میں جائیں آپ، اس کی تفسیر میں امام نے فرمایا ہے۔ اور پھر باقی جو حدیث امام نے کہا کہ صرف بھوک اور پیاس میں دن گزارنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے بدن کا ایک ایک عضو روزہ رہے، تمہاری آنکھیں روزہ رہے، تمہاری زبان روزہ رہے، تمہارے ہاتھ روزہ رہے، تمہارے پیر روزہ رہے۔ سننے والے نے پوچھا مولا یہ کیا بھلا ممکن ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے؟ ہم نے تو بھوک و پیاس کو برداشت کر لیا۔ کہ امام نے کہا جاننا چاہو گے زبان کا روزہ کیا ہے؟
آنکھ کا روزہ کیا ہے، کانوں کا روزہ کیا ہے، ہاتھوں پیروں کا روزہ کیا ہے؟ کل مولا بتائیے، میرے مولا نے فرمایا آنکھوں کے گناہوں سے بچے رہو، آنکھوں کا روزہ، زبان کے گناہوں سے بچے رہو، زبان کا روزہ، کانوں کے گناہوں سے بچے رہو، کانوں کا روزہ، ہاتھوں کے گناہوں سے محفوظ رہو، ہاتھوں کا روزہ، پیروں کے گناہوں سے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، یہ پیروں کا روزہ، یعنی ایسے روزہ رہو کہ سر کا بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک روزے دار کہلاؤ امام کے قول کے مطابق۔ اپنے قول کے مطابق تو ہم روزے دار نہیں، ہم تو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دن گزار لیتے ہیں، جیسے امام چاہتے ویسے روزہ رکھا جائے، تب تو کوئی شان ہے۔ اور قرآن کیا ہے کہ کہتا ہے، میں اس سے پہلے والی بات میں کہا 18واں جو درس ہے یہاں کا، 18ویں درس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ تفقہوا فی القرآن فإنہ ربیع القلوب، کہ قرآن میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ اب یہ دلوں کی بہار کیسے ہے؟ فکر کرنے سے ہے، غور کرنے سے ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں آپ کو، بہت سارا عنوان ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ہم بہت کم وقت میں اس کو بیان کرنا ہے، اور اللہ خدمات کو قبول کرے اس جگہ سے، اور یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کارنامے کو داد و تحسین کے عنوان سے قوم یاد کرے گی۔ اور دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے وجود کا جسم اور ایک روح ہوتی ہے، تو روح جو ہے وہ باطن ہے۔ اب ایک بات اب سمجھ جاتے چلا ہوں، تھوڑا سا معرفت کی باتیں ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، یعنی یہ جو ظاہر ہے وہ باطن کے سبب ظاہر ہے اور باطن اصل میں ہے۔ تو جیسے کہ جسم ہے یہ ظاہر ہے، اب جو جسم میں روح ہے، جسم پر روح ہے، یہ روح باطن ہے، دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، تو اب روح کے سبب سے جسم ہے، جسم کے سبب سے روح نہیں ہے، ظاہر کے سبب سے باطن نہیں ہے، باطن کے سبب سے ظاہر ہے۔ بس ایک بات غور کریں آپ، جسم وجود جتنا کچھ کبھی ہو، 7 فیٹ کے کیوں نہ ہوا، بہادر شریف کیوں نہ کہلائیں آپ، لیکن اگر روح ختم ہو جائے تو انا للہ، کیوں بھائی انا للہ، کہ جب تک جسم میں روح ہے تب تک انسان احترام کے قابل، عزت کے قابل، تعظیم کے قابل، تکریم کے قابل، جواب کے قابل، سلام کے قابل، جینے کے قابل، عبادت کے قابل، لحاظ سے وہ یہاں پر زندہ کہلائے گا۔ تو کیوں کہلائے گا زندہ؟ کیونکہ روح کے ہونے کے سبب سے اس کی سانسیں چل رہی ہے، وہ زندہ ہے، یعنی باطن کے سبب سے ظاہر زندہ ہے۔ تو باطن اگر خبی ہو تو پھر ظاہر مضبوط ہوتا ہے، کس کا جسم کمزور ہو لیکن اگر روح توانا ہو، روح خبی ہو تو بہت مضبوط اس میں پا لیتا ہے وہ معرفت کی منزلیں۔ بہت 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو اب مجھے کرنا ہے اور میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اگر وقت نہیں ہے تو وہ ساری باتوں کو سمیٹ کے لوہر صاحب آپ کے بڑے خدمات ہے، مولا قبول فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں عوام کو، بس یاد رکھ لیے ساری عبادتیں ایک جسم کی طرح ہے اور اس کی روح ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب بہت ہے، فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر باطن صحیح سلامت ہے تو ظاہر بھی صحیح سلامت ہے، باطن کے سبب سے ظاہر ہے۔ ساری عبادتیں جتنی ہیں وہ عبادتوں کی روح ولایت علی ہے، ولایت مولا کائنات ہے، ولایت حسین بن علی ہے، اور تا عالم آخر امامت ولایت امام زمان جل اللہ تعالی فرج ہے، اماموں کی ولایت ہے۔ یہ امامت اور ولایت پر ایخان جتنا مضبوط رہے گا، روح میں اتنی خوفت رہے گی۔ اب دیکھیے آپ، انسان کو بھوک لگی ہے تو شدت
بھوک کے سبب سے بے چین ہو جاتا ہے انسان. کیوں بے چین ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے غذا ملنا چاہیے تاکہ اسے طاقت آ جائے. تو جسم کی غذا کی اتنی فکر ہے اور روح کی غذا کی کوئی نہیں. تو روح کی غذا ہے محمد اور آل محمد کی ولایت کے تذکرے کرنا اور ان کے ولایت پر قائم رہنا. یہ روح کی غذا ہے. اور اگر روح صحیح سلامت ہے تو جسم بھی صحیح سلامت ہے. اور مردہ ہیں وہ لوگ کہ جو صرف جسد لیے پھرتے ہیں اور روح مری پڑی ہوئی. یعنی انہوں نے دامن علی کو چھوڑ دیا, انہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, تو ان کی روح بے قوت ہو کے رہ گئی, بے طاقت ہو کے رہ گئی. اب کبھی جسم رکھنے سے کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ باطن اگر مضبوط ہے تو ظاہر بھی مضبوط ہے. اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر غور کریں, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, یہ سارے ایک وجود کی طرح, ایک جسم کی طرح جس کے روح کا نام ولایت علی ہے. اگر اس پر پابندی, اس پر اگر ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے تو ماں باپ کی تمام عبادتوں میں, اس لیے تو آپ اکثر سنتے ہوں گے مرتبتوں میں یا پھر آپ کے کلمات اشعاریہ میں, آپ لاکھ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے, جو بھی آئے سمجھ میں کیے جائیے, آپ قرآن دھو کر کیے جائیے, شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے. تو آپ یہ بندگی کی شرط یہ ہے کہ عشق علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو, ولایت مولائے کائنات ہو, تب کوئی آپ کے سجدے میں وزن ہوگا, آپ کے قیام میں قوت ہوگی, آپ کے رکوع میں طاقت ہوگی, آپ کی عبادتوں میں ایک روحانی طاقت ہوگی, کیونکہ عبادت ایک جسم کی طرح ہے, روح محمد والے محمد کی ولایت ہے. آئیے تفسیر قرآن کے عنوان سے, کیونکہ بہت سے خدمات یہاں پر کیے گئے ہیں, میں آج آپ کے درمیان میں چاہتا ہوں کہ تفسیر قرآن کے عنوان سے صرف سن کے بات ختم ہونے پہ اگر ہم فون بازو رکھ دیں اور پھر ہم اپنی دنیا میں مصروف ہو جائیں تو کوئی فیض حاصل نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو محفوظ رکھیے اور تفسیر کی کتابیں خریدیے اور تفسیر کی کتابوں کو لے کر اپنے گھر میں رکھیے. اور یہ دولت, یہ شہرت, یہ تخت, یہ تاج, یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. زمانہ بہت پرآشوب ہے, کب اس کو چلے جانا ہے کسی کو نہیں پتا. اپنی اولاد کے لیے میراث میں کتابوں کو چھوڑیں, محمد والے محمد کے فضائل کو چھوڑیں. آج نہیں تو کل وہ ان کتابوں سے فیض حاصل کریں گے. اور یقیناً یہ بہت کچھ باتیں تھی آپ سے کرنی, لیکن آج میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب تفسیر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. تفسیر نور الثقلین یہ کتاب ہے, اسے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اگر کہیں مل جائے کچھ اسٹال پر تو فوراً سے اس کا سیٹ ہوتا ہے, وہ خرید لیجیے اور امام حسن سے مدد طلب کیجیے کہ معرفت حاصل ہو جائے. کیونکہ کتابیں پڑھنا ہی حصول علم کا ایک واحد اثر نہیں ہوتا, بلکہ امام نے فرمایا کہ العلم نور اللہ, علم اللہ کا نور ہے, جس سے اللہ محبت کرتا چاہتا ہے اس کی محبت کرتا ہے, اس کے دل میں یہ نور اتار دیتا ہے. تو یہ تفسیر نور الثقلین ہے. آپ اس کتاب کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کا نام نوٹ کر لیں, تفسیر نور الثقلین. اور اس کی تمام جلدیں آپ اسے خریدنے کی کوشش کریں, اگر جن کے لیے ہیں وہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں. آئیے میں یہاں آپ کو کچھ آیتوں سے تفسیر کی گفتگو کریں گے, دیکھیں گے کہ جو ہے نا اس آیت کے متعلق امام نے کیا فرمایا ہے. سورۃ النحل میں یہ سورہ نحل کی آیت ہے اور اس آیت میں
اللہ نے ایک اہم راز بتایا کہ تم کس سے علم حاصل کرو، کس سے تفسیر لو، کس سے تم علوم سیکھو تاکہ صحیح راستے پر ثابت قدم ہو سکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں اسی آیت کے متعلق یہاں پر آیت موجود ہے، یہاں پر تفسیر موجود ہے۔ میں کبھی امید رکھوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید لیں گے۔ سورہ نحل میرے سامنے ہے، آیت بھی یہاں موجود ہے اور تفسیر یہاں موجود ہے۔ یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت ہے۔ اب آیت ہم پڑھیں گے، تفسیر امام سے لیں گے، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ اس کے کیا معنی ہوں گے، اس کے کیا معنی ہوں گے، حدیث معصومین سے یہ الفاظ اس کے کیا معنی متعلق ہوں گے۔ زبان کا علم بھی بہت اہم رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ قرآن میں سورہ نحل کی آیت ہے اور اس میں پروردگار عالم نے ایک راز چھپایا۔ تو دیکھو ترجمہ تو یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال۔ چلیے میں یہ آیت کو یہیں پر اس قرآن مجید میں محفوظ ہے سورہ نحل میں، اور اس آیت کی تلاوت تو آپ بارہا علماء مذاکرین سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس پر گفتگو کہ اس آیت کے متعلق تفسیر معصومین کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیے کہ اگر تم نہیں جانتے تو کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو فوکس ہوگا ہمارا کہ سمجھنے کے لیے کہ اہل ذکر ہیں کون۔ سوال کرنا، سوال ہونا یہ ایک دوسری بات ہے۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ تو اگر ہم اپنے ذہن، اپنے آرا سے اگر یہ خیال کر لیں کہ اہل ذکر سے مراد فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، تو پھر ہمارے فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کے بعد، اہل بیت کے بعد۔ بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس قرآن کی آیت کے متعلق قرآن ناطق کی زبان کیا کہتی ہے، وہ دیکھیں تب تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ معتبر یہ علماء کی لکھی ہوئی اور محنتوں کا ماخذ ہے یہ کتاب، تفسیر کتاب۔ اور اس آیت میں قیامت تک لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو نہیں جانتے، دوسرے وہ کہ جو اہل ذکر ہیں، یعنی جو کچھ علم ہے وہ اہل ذکر کے پاس موجود ہے۔ اب یہاں پہ دو تین اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر نور الثقلین جو جلد نمبر 5 والیوم 5 پیج نمبر 62، اور اس یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ اسے مطالعہ کریں، کیونکہ کتابیں پڑھی اور دیکھیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ بس آئے درجات بھی کتاب رکھ لیجیے، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے تفسیر کی، اور اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ ذکر سے قرآن اور اہل ذکر سے آل محمد مراد ہے۔ اور اس کے بعد پھر پانچویں امام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبہ نور اول، عقل اول، خلق اول، خلق اول، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا۔ ایسا کس نے فرمایا؟ ایسا ہمارے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ذکر میں ہوں اور اہل ذکر میرے بعد والے امام۔ کتنے ائمہ ہیں؟ 12 امام تک یہ اہل ذکر ہیں، اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ساری متعدد روایات، اگر ایک روایت اگر میں سناتا جاؤں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ یہ تفسیر نور الثقلین سے ہمیں یہ دلیل ملی ہے کہ ذکر سے مراد سرکار دو عالم ہے، اور اہل ذکر ہمارے ائمۃ العطا
ہار ہیں. چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, کچھ اور باتیں کریں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے تولا و تبرا کی بڑی اہمیتیں رکھی, اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے. آپ تبرا تولا یہ دو اہم وہ عقیدے ہیں جس عقیدے پر, اس عقیدوں پر سارے اعمال کا انحصار ہے. جیسے آپ فروع دین پڑھتے ہیں, اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات, پانچویں خمس, چھٹے جہاد, ساتویں امر بالمعروف, آٹھویں نہیں امیر ممکن, نویں تولا, دسویں تولا. اب میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی بہت اچھا نمازی ہے, تولا نہیں کرتا. تولا یعنی محبت اہل بیت نہیں کرتا. تبرا یعنی چوراہوں پر گالی گلوچ کرنے کا نام تبرا نہیں ہے, بلکہ اصل میں آپ یاد رکھیں کہ تبرا ہوتا ہے قلب کی گہرائیوں سے, اور بہترین جگہ میری نظر میں جان نماز ہے, اللہ کی بارگاہ میں تبرا کرنا. اسی لیے سرکار دو عالم کا بھی عمل تھا تبرے کے متعلق. خود سرکار دو عالم جان نماز پر, ملائی پر, دشمنان اسلام پر تبرا کیا کرتے تھے. اب یہ دیکھیے, اب یہ جتنے بھی فروع دین کے ارکان آخر میں ہے تبرا, نویں تولا ہے, بس تبرا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے میں بچوں کو اکثر کہا کرتا ہوں, دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ نماز اگر یہ تولا و تبرا کے بغیر چھوٹ جائے, روزہ تولا تبرا کے بغیر رہ جائے, تب ان اعمال میں کوئی دم نہیں رہے گا. اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ محبت اہل بیت کہاں ہے, تولا کہاں ہے, تبرا کہاں ہے. یہی تو ہے نا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت محبت اہل بیت ہے. تو جب محبت اہل بیت ہے تو سب سے نیچے کیوں ہے تولا و تبرا؟ تو راز یہ ہے سب سے نیچے اسی لیے ہے کہ آپ نے کہ کبھی درخت کو دیکھا, جھاڑ کو دیکھا, ہاں دیکھا, کہ بھئی کیا دیکھا, اوپر پتے ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, ڈالیاں ہوتی ہیں, نیچے جب تو جڑ جتنی مضبوط ہو پھل اتنے لذیذ اور رنگین ہوتے ہیں. اگر جڑ ہی کمزور ہو جائے تو کسی وقت بھی درخت گر سکتا ہے. اسی طرح سے تولا و تبرا میں اگر کوئی مضبوط رہتا ہے تو اس کے اعمال مغرور ہو جاتے ہیں, اور تولا و تبرا جس کے کمزور ہو کسی وقت بھی اس کے منہ کی نماز ماری کر سکتی ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, آیتوں کی تفاسیر میں موجود ہے. اور دشمنان آل محمد کو اللہ نے کیا کہا, ہم کہتے ہیں اکثر, آپ دیکھیے تفسیر نور الثقلین پڑھیں, جو بھی رسول اللہ کا دشمن ہو, جو بھی آل رسول کا دشمن ہو, وہ اللہ نے ان دشمنان محمد والے محمد کو مکار کہا. اب یہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا. تو اسی سورہ نحل میں اگر آپ دیکھیں گے, میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں کہ اگر آپ قرآن کی آیت نشان سورہ نحل کی 40ویں یا اس سے زائد آپ دیکھیے, وہاں پہ آپ کو ایک ایسا نقطہ نظر آئے گا جہاں پہ آپ کچھ سوچیں گے اور فیصلہ لیں گے, جہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا. آیت نشان سورہ نحل کی آیت نشان 43 میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ حوالہ جات موجود ہیں. اور آیت نشان 26 میں یہاں پر آپ دیکھیں 26 آیت نشان میں اللہ نے کیا فرمایا. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ النحل ہے, 16واں سورہ ہے, 14واں پارہ ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, یہاں تفسیر پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن ہے, یہ تفسیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فقر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون.
غور کیجئے یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، اور بہت سے راز اس میں چھپائے گئے۔ اس کا ترجمہ آیت نشان 26 میں اللہ نے ایک ایسا راز جس کے لیے دنیا تلاش کر رہی تھی کہ وہ بتائیں کہ اللہ نے آل محمد کے دشمنوں کو کہاں مکار تھا۔ قد مکر الذین من قبلہم فَأَتَى بُنْيَانَهُم مِّنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ میں نے قرآن پڑھی اور یہ تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین۔ ترجمہ سن لیجیے پھر تفسیر سنیے امام کے زبان میں۔ ترجمہ یہ ہے یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھی، اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑنے کی اور ان کے چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ان پر اس رخ سے عذاب آیا جدھر سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس ترجمے میں تفسیر علی ابن ابراہیم میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 57 میں آپ کو مل جائے گا۔ 57 میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں اس کی تفسیر، کیونکہ تفسیر عنوان ہے تو تفسیر بیان ہے۔ 5 امام فرماتے ہیں کہ خدا نے مکر کرنے والوں کے گھر کو منہدم کر دیا اور مکر کرنے والے اس میں دب کر ہلاک ہو گئے، خدا نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا۔ یہ دشمنان آل محمد کی تمثیل ہے۔ اب یہ تفسیر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھیں اور تفسیر نور الثقلین کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ نے کہاں کہاں آل محمد کی چاہت کا اعلان کیا اور چاہنے والوں کو ناجی قرار دیا ہے، اور دشمنان آل محمد کی کس طرح سے مذمت کی ہے آپ دیکھیں یہاں پر۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پر ایک راز بتایا، اور وہ راز یہ تھا کہ ہاں دیکھیے آل محمد کے نہ صرف چاہنے والے بلکہ چاہنے والوں کے چاہنے والوں کو بھی اللہ نے داخل بہشت فرمایا۔ اور ایک ایسا اعراض کہ جو اصل میں اگر کوئی فکر کرے، کوئی غور کرے تو اس قرآن سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ نہ سنیے ہماری بات، پڑھیں قرآن اور پڑھیں تفسیر، اور اس تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جب تک کہ معرفت نہیں ہے تب تک کچھ نہیں۔ معرفت اصل ہے، اگر معرفت ہو تو اور عبادت کا جو اجر ہے وہ بربنائے معرفت ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے عبادت کا اجر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جہاں سورہ نحل ہی کی تلاوت اگر آپ کریں تو سورہ نحل ہی میں اللہ نے ایک راز بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، اس وقت کافر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اختراع کرنے والا ہے۔ اور تفسیر میں آیا ہے کہ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ آپ کہہ دیں کہ اسے تو روح القدس یعنی جبریل امین میرے رب کی طرف سے لے کر گیا ہے،
تاکہ اہل ایمان ثابت قدم رہیں، اور یہ فرمان برداروں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اب یہاں اللہ نے یہ فرمایا، امام نے کیا فرمایا؟ روح القدس سے جبریل امین مراد ہے، اور انہیں خود کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاہر ہیں، یعنی لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا سے آل محمد مراد ہے۔ اور میں کہتا جاؤں گا اور آپ سنتے جائیے کہ میں نے ہر بات کو نوٹ کیا، اور اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو ولایت علی کے چرچے نظر آئیں گے، لیکن معرفت کے ساتھ ہو تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ اور تفسیر نور الثقلین میں صفحہ اللہ فرماتا ہے، سورہ نحل ہی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اب پارہ نمبر 15 الاسراء 17 سورہ، یعنی وہ اسراء معراج والی آیت سے آغاز ہو، اسی کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور یہ دلیل آپ کے لیے کہ کہاں علی کا تذکرہ چھپا ہوا ہے۔ وقت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ تفسیر ہے۔ آیت آپ کے حوالے میں سورۃ الاسراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15واں پارہ ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ تو یہ جب آیت کی تلاوت کی گئی ہے تو امام نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاند بنایا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ کے جملے لکھے، اور چاند میں جو سیاہی دکھائی دیتا ہے وہ یہی عبارت ہے۔ یہ آپ کو دیکھیں، آپ کے خدمت عالیہ میں تفاسیر آپ کے ہیں، اور غور کریں کہ دنیا نے صرف چاند پر جو سیاہی نظر آئی ہے اسے ابر سمجھ کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن امام نے کہا اس پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ حال ہی میں کسی سائنسدان نے یہ تحقیق بھی کی ہے کہ اس پر علی لکھا ہوا ہے، اور آج تک گھروں میں وہ کندھا بھی ہے، اور گھروں میں لوگ برکت کے لیے وہ لگاتے بھی ہیں کہ چاند پر علی لکھا ہوا ہے۔ یہ سب دیکھیں، ایک آخری آیت پر گفتگو کریں گے کیونکہ میں نے کافی آیتوں کو نوٹ کیا اور آپ کی خدمت کرنے کے شرف حاصل کرنے کے لیے اسی تفسیر نور الثقلین کے 281 میں صفحہ نمبر پر ایک راز چھپا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ جو ہم زمانے سے پڑھتا سے حدیث مبارک سنتے آئے ہیں بچپن سے، اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، جنات اور انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، تب بھی علی کے فضائل کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس حدیث کو آیت سے ٹیلی کرنا ہے، کہیں آیت سے اگر ثابت ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ ہم کیا حضرت علی کو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ نے علی کو کسی کسی کلمات میں چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ خسر کی دنیا میں آباد لوگ علی کو برداشت نہیں کرتے۔ بلا کا نشہ بہرحال رنگ لانے لگا، نماز میں بھی علی کا خیال آنے لگا، پھر نماز و نماز قرآن میں بھی علی کا خیال آنے لگا، ایمان میں بھی علی کا خیال آنے لگا۔
کیونکہ نہ آئے تو پھر وہ قرآن کہاں سے، نہ آئے تو پھر وہ کلام الہی کہاں سے، اس میں راز چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن سے مدد چاہے، اے قرآن تو اپنے راز بتا دے، تو قرآن کہتا ہے میں نے تو بہت ہی بے چینی اختیار کی ہے، بہت بے چین ہوتا ہے قرآن کہ اسے کوئی مومن اٹھائے تاکہ امیر المومنین کے فضائل اسے بتائے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جذبات خطابت ہے تو یہ بات غلط ہے۔ چینل پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اللہ نے تقوی کی بات کی ہے تو تقوی کے متعلق ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بہت پرہیزگار نمازی، بہت پرہیزگار روزے دار، جس نے کبھی جھوٹ نہ کہو، سچ ہی کہو، ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہت اچھی عبادت ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو پھر وہ ایمان کے درجے پر ہوگا، لیکن اس کے حقیقی معنی تقوی کے صرف اور صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ راز ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، آیت پڑھیے، شروعات کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد والی آیت کیا ہے بھائی؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ تو ہم یہ ڈھونڈیں گے کہ متقی کون ہے۔ اب جو متقی ہوگا قرآن اس کو ہدایت کرے گا، وہ اس کی تلاش میں ہوگا قرآن کے۔ وہ تو آیا مجھے کھولے میں تجھے ہدایت دوں، اب کیسے پتا چلے گا کہ متقی کون ہے؟ پر متقی وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہو۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو متقی کہہ بیٹھا، میں بھی نمازی، میں بھی روزہ دار، میں بھی حاجی، میرے ہاتھ میں بھی تسبیح، میں بن گیا متقی۔ چلیے ٹھیک ہے، کسی اور رخ سے کوئی بات کو کوئی، لیکن اصل معنی کو چھپایا جا رہا ہے۔ جسم کو تو بیان کیا جا رہا ہے، روح کو بیان نہیں کیا جا رہا، ظاہر کو تو بیان کیا جا رہا ہے، باطن کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے میرے سرکار، میرے نبی، میرے کریم، میرے مولا، میرے آقا رسول اللہ، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عجب نہیں میرے سرکار کی آواز ہے کہ نادان، کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا نا یا علی حبوں کا تقویٰ والایمان، اے علی آپ کی محبت تقویٰ ہے، ایمان ہے، والبغض کفر والنفاق، اور آپ سے دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ تو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں یا دین بتانے والا بہتر جانتا ہے؟ تو دین بتانے والا کہہ رہا ہے محبت علی تقویٰ ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ علی کو ہٹ کے اپنے آپ کو متقی کہہ رہا ہے؟ تو اب پتا چلا کہ متقی وہ ہے کہ جو علی کی ولایت پر قائم ہے۔ اب قرآن میں یہ قرآن کھولیں آپ اور کوشش کریں مقبول احمد صاحب کا ترجمہ پڑھیں۔ انہوں نے آیت اور حدیث دونوں جو ہے زیادہ کچھ کی، فرمانی صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ہم قابل تحسین و قابل داشت شخصیت ہیں فرمان علی صاحب، مرحوم اللہ مقامہ، وہ بھی ہماری فہرست میں مرحومین میں ہے، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ، کیونکہ ہم نے کافی جو ہے استفادہ کرتے ہیں ترجمے سے، لیکن مقبول احمد صاحب کا بھی قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں، انہوں نے کافی محنت کی ہے اس پر۔ اب یہاں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہ قرآن جو ہے وہ متقیوں کو ہدایت ہے۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو محبت علی پر قائم ہو، محبت رسول پر قائم ہو، تو جو قائم ہوگا قرآن اس کو ہدایت کرے گا، اور تقویٰ جس کے قلب میں ہوگا اس کے دل میں راز معرفت اسرار ولایت امیر کائنات کا نور آئے گا۔ اب یہ قرآن پڑھا ہم نے، حدیث پڑھی، اب جو حدیث ہے، میری گفتگو کے اختتام پہ پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، پتہ نہیں میں جب یہاں آتا ہوں تو کچھ کہتا ہوں تو کچھ دل نہیں چاہتا ہے کہ کچھ اور کہوں، اور آخری بات جیسے کہ میں نے کہا کہ نتیجے پہ آ رہا ہوں تو یہ کہیں گے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہوگی اور تمام مرحومین کے لیے سارے ثواب بھی ہوگا۔ اب جو حدیث ہے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، جنات اور انسان مل کر لکھنے کے لیے علی کے فضائل بیٹھ جائیں، تب بھی علی کے فضائل
مکمل نہیں ہو سکتے. تو اب یہ حدیث قرآن کی آیت سے مطابقت کرتی ہے. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کون سی آیت ہے وہ، تاکہ تفسیر قرآن کا مقصد پورا ہو جائے. اور سورہ یہی 15واں پارے کی بات کر رہا ہوں. اس میں سورہ لقمان کی آیت ہے. سورہ لقمان آیت نشان 27. اور دیکھیے آپ 27 یعنی 2 اور 7 9 بنتے ہیں، اور 9 شہزادی کونین کا عدد ہے. اب ترجمہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو عربی عبارت، اس کے بعد ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. یہی تو راز ہے. اللہ کا کلمہ کون ہے؟ آپ بتائیے اللہ کا کلمہ کا نام کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا نا کہ علی متقیوں کا ایسا کلمہ ہے کہ جنہیں کلمے سے جڑے رہنا ہے. اور وہ کلمہ کہ جسے اللہ نے مکمل علی ولی اللہ کو اللہ کا کلمہ کہا ہے، اگر وہ علی ولی اللہ کلمے ہی سے ہٹ جائے تو اب پھر وہ کلمہ نہیں رہے گا. وہ اگر اذان سے ہٹ جائے تو اذان. یہی بات اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ دیکھو ہر جا علی ملے کہ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. پروردگار اس مختصر ذکر خلیل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار اس چینلز کے خادمین کو ان کی خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور ان کے تمام چھوٹے بڑے پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلے. ناظرین اور حاضرین کے تمام کے پریشانیوں کو دفع فرمائے. جو بیمار ہیں دواخانوں میں، ہسپتال میں، آئی سی یو میں، مولا ان تمام کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے. پروردگار عالم واسطہ اہل بیت الطاہرین کا ہمارے برادر عزیز علی جناب عزت ماں جون بھائی کو مولا 180 سال صحت کے ساتھ سلامت اعلی اولاد کو آباد و شاد رکھے. پروردگار عالم واسطہ اہل بیت الطاہرین کا دنیا میں پائے جانے والے ہر مومن اور ہر مومنہ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ناصران امام و شمال و نشرف